پروگرام حکم اللہ نساء کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 61 سے لے کے 66 تک کی ہم تفسیر جانیں گے اور ساتھ ساتھ مکمل اس کا ترجمہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں توفیق ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے تھے، مگر جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی حال اب بہت سے منافقین کا ہو گیا تھا کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر قانون، ہر رسم و رواج، عدالت، جتنے بھی معاملات تھے وہ سب کو یہ پسے پش کر دیا کرتے تھے، بس اپنے منشا کے مطابق فیصلہ حاصل کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر بات صرف اس وقت کے منافقین نہیں، قرآن پاک رہتی دنیا تک آیا ہے، یہ آج کے منافقین کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم جیسے لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی دنیاوی معاملہ اگر دین کے اوپر پھر بیٹھتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن اگر نہیں بیٹھتا تو ہم شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ شریعت کو ماننا تو مولوی اور مفتی ان کا کام ہے، ہمارا تو بس کام یہ ہے کہ اگر ہمارے حق میں شریعت فیصلہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جو ہے وہ فرقوں میں بٹ چکی ہے، ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے میں صحیح، سامنے والا غلط۔ اچھا اس آیت میں یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بس عمل کرو، یہ کہا گیا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقین سے کہا جاتا ہے کیا؟ کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ جو اللہ نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، شریعت اتاری ہے، اور پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو اللہ کی احکامات ہے، ان سے گریز کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ منافقین ہوتے ہی یہی ہیں کہ جو شریعت کے معاملات ہیں ان سے کتراتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عمل کرنا پڑ جائے گا، تو وہ عمل کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا چاہیے کہ بس کوئی ہم سے پوچھے نہ، ہمیں جنت بھی مل جائے، ہمیں دنیا بھی مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، جس نے دنیا کو رب چاہی گزاری تو آخرت اس کی من چاہی ہوگی۔ آیت نمبر 62۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں کی کمائی جو یہ گناہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت یہ آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور بھائی چارے کا ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب ان کا یہ معاملہ تمام لوگوں پر کھل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بجائے ان کے خلاف کسی اور کو وہ اپنا فیصل بنا لیا کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ان کو سزا ملتی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو عذاب آیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یادیں سے پہلی والی آیتوں میں گزرا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے حق میں فیصلہ ان کو لگتا تھا اس وقت تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے حق میں وہ فیصلہ نہیں جاتا تھا تو پھر ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے تھے اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھا تھا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہودی نصارہ، اور وہ نام تھا راعینہ۔ راعینہ کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک احمق۔ اس کے برعکس جو ایمان والے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ کہہ کے بلاتے تھے۔ رائنہ کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، توجہ دینے والا، اور درخواست کرتے وقت دوبارہ دہرانے والا۔ اور یہ بنی اسرائیل قوم اتنی زیادہ خراب قوم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں پر رکھ کر اور ان کا مذاق اڑاتے تھے،
اور کچھ دنوں کے بعد تو مسلمانوں نے بھی ان کو راعینہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کہ اے ایمان والو ان کو راعینہ مت کہا کرو، ان کو کہا کرو انظرنا۔ انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور ان کا جھوٹ پکڑا جاتا تھا تو پھر وہ قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ارادہ رکھتے ہیں بھلائی کا، ہم تو بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم تو فساد چاہتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں، اور ہم تو عدالت کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر کوئی مصلحت کا راستہ نکل آئے جس سے جھگڑے کے بجائے میل ملاپ کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو وہ جھوٹ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 63 اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور آپ ان سے چشم پوشی کرتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کیجیے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی پیاری بات فرما رہا ہے کہ میں ان کے دلوں کا حال جانتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، کیونکہ نصیحت ہمیشہ کام آتی ہے۔ یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے لڑائی نہیں کی جا سکتی، ان سے آپ نے بہت آرام سے اور بہت احسن طریقے سے نصیحت کرتے رہنا ہے، اور ایسی نصیحت کرنی ہے کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یعنی اگر منافقین کی آپ کے سامنے منافقت کھل بھی جائے تب بھی آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرتے رہیں، آپ اس کو نصیحت کرتے رہیں۔ اور یہاں پہ بلیغہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پہنچ جائے، دل میں بیٹھ جائے، دل کی گہرائیوں تک بیٹھ جائے، وہ بات کہو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں حکم بھی یہی دے رہے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کی دعوت دو۔ پہلے یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے لیا، اپنے انبیاء سے لیا، اپنے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سے لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو ہم جیسے لوگوں میں سے، آپ جیسے لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو چوز کرتا ہے اور وہ کام کرواتا ہے جو نبی اور پیغمبروں سے کروایا۔ تو کوشش کریں کہ نصیحت کا کام اور دعویٰ کا کام جاری رکھیے۔ یہ سوچ کر دعویٰ کا کام کبھی بھی روکیے گا نہیں کہ میں نے تو اس سے کہہ دیا اور وہ عمل نہیں کر رہا۔ دیکھیں ہمارا کام کہنا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کہہ دیجئے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو ہمیں بھی صرف کہنا ہے، نصیحت کرنی ہے، اور ہدایت دینا انشاءاللہ اللہ کا کام ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہو چکا ہے تو پھر آؤ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اب یہاں پہ کرنے کے کام ہے۔ آیت نمبر 64 انہیں بتاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے نبی انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اذان خداوندی کی بنا پر ان کی اطاعت کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ تمہارے پاس آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر کچھ اس طرح بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رسول آئے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ آپ صرف ایمان لائے ہو اور بس اطاعت کرنے کے لیے کوئی اور لوگ آپ کو چاہیے، یعنی کسی کے حکم ماننے کے لیے کسی اور لوگوں کی آپ جو ہے در کھٹکھٹائیں، کوئی قانون، کوئی رولز، کوئی ریگولیشن جو شریعت نے آپ کو بتائیں وہ مانیں نہ، تمام احکامات کو چھوڑ کر اپنی من چاہی زندگی کو گزاریں۔ ہماری طرز زندگی اس پہ گزرنی چاہیے کہ احکامات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، لیکن تعلیمات کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان دونوں کو جب اپنی زندگی میں ہم شامل کریں گے تبھی تو دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی۔ اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی ظلم ہو جائے یا تم ایسا کام کر بیٹھو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہو تو تم بخشش طلب کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن تب بھی باز نہیں آتے۔ اور یہ آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کا حکم تسلیم نہ کریں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے مطابق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ اس آیت کا جو حکم ہے وہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو طریقہ جو اللہ کی شریعت ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ مومن اور تقوی حاصل کرنے والے وہ لوگ وہی ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے۔ مومن کی معراج یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کہہ دیا آپ نے بھی حرام کہنا ہے، جس کو حلال کہہ دیا اسے ہمیں بھی سر تسلیم خم ہو کر حرام کہنا ہے۔ آیت نمبر 66، اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی۔ دیکھیں آیت نمبر 61 سے لے کے 66 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی ترتیب اور کتنے احسن طریقے سے بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی پیروی نہیں کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور پھر بتایا کہ یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن اگر نصیحت حاصل کریں گے تو یہ انہی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کتنی پیاری تسلسل ہے ان 6 آیتوں کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت مواقع دیے، یعنی ان کو کام نہ کرنے دینا، ان کو بیٹھ کے کھلانا، منو سلوہ ان کے پاس پہنچ جانا، ان کے سارے معاملات کو حل کر دینا، ان کی ایک ایک چیز کو دیکھنا اور اس کو ویسے ہی کر دینا جیسے وہ چاہتے تھے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جب باری آتی تھی کہ اب رب چاہی چلاؤ تو پھر اس سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ ورنہ ابھی تک انہوں نے جو کچھ معاملات کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک ایک راہ دکھا رہا ہے، وہ راہ دکھا رہا ہے جس سے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں گے، کر بیٹھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ان کا حال کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے دے گا ان کو کہ جہنم کی طرف ان کو پھینک دیا جائے، کیونکہ ان کو بہت موقع دیے اور انہوں نے نہیں سنی، تو اب ان کا ٹھکانہ ساری عمر کا جہنم ہے۔